پاکستان کا ایٹم بم صرف ایک ہی ملک کے لیے ہے، وہ ہے انڈیا. پاکستان کی فوج صرف ایک ہی ملک کے لیے، وہ ہے انڈیا. اب یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کی تنقید سے اسٹیٹ مضبوط ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. آپ انڈیویجولس کو چھوڑ دیجیے. ابھی یہ جو ہیجمونک اسٹیٹس ہوتی ہیں، یہ جب کسی چھوٹی اسٹیٹ کو اس کو تباہ کرتی ہیں تو سب سے پہلا جو کام کرتی ہیں وہ کلچرل انویژن کرتی ہیں. ٹیررزم ہیز بیکم اے بزنس. سارے اس کی جو اکانومی ہے، ٹیررزم کی جو وار اکانومی ہے، اس کے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں. اور اب جو پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے یا پاکستان کی لیڈرشپ نے جو ڈیسیجن کیا ہے کہ انڈینز ول فیل پین اگلی اگر جنگ ہوئی، پھر وہ ہر چیز کو ویپنائز کر رہے ہیں. اب بلوچستان میں جتنی ٹیررزم ہوتی ہے، نقصان کس کا ہوتا ہے سب سے زیادہ؟ بلوچیوں کا. It has nothing to do with religion or something. It is a terrorism. اور ٹیررسٹ کا جو اسٹیٹ اس کو اسپانسر بھی کرتی ہیں، وہ اٹ ول ہانٹ them back. ایک نہ ایک دن آئے گا. اگر اسرائیل ایران میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو what next? Who can predict? السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علیمہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں BNN. آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں جو مہمان موجود ہیں ان سے ہم انٹرنیشنل افیئرس پہ بات کریں گے. واٹ از ایران اپ ٹو، US اپ ٹو، ٹرمپ اتنا ایکٹیو کیوں ہوا ہوا ہے، پلس ہم جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے. اور لازمی سی بات ہے کہ انٹرنیشنل ہیپننگس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. ساتھ ساتھ موجودہ عالمی حالات میں پاکستان کو کون سی خارجی اور دفاعی پالیسیاں اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ بڑے تنازعات سے بچی رہے، اس پہ بات کریں گے. تو میرے ساتھ موجود ہیں ڈیفینس اینالسٹ بھی ہیں میجر جنرل زاہد محمود صاحب. السلام علیکم. وعلیکم. زاہد صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ آئی ایم گڈ جی، اللہ کا شکر. اچھا، تھوڑا اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں، کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ علیمہ میں اٹک کا ایک ٹاؤن ہے جی، پنڈی گھیب ڈسٹرکٹ اٹک میں، وہاں سے بلانگ کرتا ہوں. اور اٹس ناٹ فار اوے، یہاں سے تقریباً 1 hour 20 minutes کی ڈرائیو پر ہے جی. تو اٹس اے تحصیل ہیڈ کوارٹر ان اے اسمال ٹاؤن، وہاں سے. تو سر آپ نے آرمی کس طرح جوائن کی؟ پیشن تھا یا آپ کے اوپر وہ تھا دباؤ تھا فیملی کی طرف سے؟ دباؤ تو نہیں تھا، ہمارے ایریا کے زیادہ تر لوگ ملٹری میں ہی ہیں. پھر میرے فیملی کے اندر بھی بہت سے ممبرس تھے جو آرمی میں تھے. میرے ایک پھپھا تھے، وہ ہی واز اے 4-star جنرل اقبال. تو ان کو دیکھ دیکھ کے ہم ساروں کو بڑا شوق تھا کہ وہ فوج میں جانے کا. اور پھر جو میرا ریجن ہے یہاں پہ زیادہ تر سولجرنگ از اے لیڈ. پھر میں جب ملٹری کالج جیلم چلا گیا جی. تو ویسے بائی دا وے میں فوج میں جانا نہیں چاہتا تھا شروع میں، بٹ بس کچھ ایسے حالات ہوئے کہ حالات مین کے آئی اینڈیڈ اپ ان ملٹری. پھر ملٹری کالج جیلم از اے اسمال انسٹیٹیوشن ان جیلم میں اسرا عالمگیر کے پاس، وچ از اے نرسری ٹو سینڈ گائز ٹو ملٹری. تو وہاں سے پھر میں اس طرح فوج میں پہنچے ہیں جی. تو وہاں پہ ہم سارے کولیگس، وی ور اراؤنڈ 72 ہماری کلاس کے، ہم ایک ہی بیچ میں پھر PMA میں چلے گئے جی. تو PMA کا سفر بتائیں، وہ جرنی کیسی؟ PMA از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ علیمہ. PMA تو ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ جو آپ کو ٹرانسفارم کرتا ہے فرام اے سویلین مائنڈ ٹو ملٹری مائنڈ. ایک آپ کی ٹریننگ، آپ میں ڈسپلن لاتا ہے، آپ میں اوبیڈینس لاتا ہے، آپ میں لائلٹی آپ کی پیک پہ جاتی ہے. اینڈ دیٹ ٹرانسفارم یو مینٹلی، فزیکلی. اور آپ کے جو ایموشنل اٹیچمنٹ ود دی اسٹیٹ ہے، یا جو آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ود دا ریلیجن ہے، وہاں جا کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ مچ کیپیبلٹیز کوالٹیز آئی ہیو. تو وہ آپ کو ٹرانسفارم کرتا ہے. تو اٹس اے گریٹ ایکسپیرینس. وہ ایکسپلین کرنا ذرا اس کو مشکل ہے جب تک آپ اس کو ایکسپیرینس نہ کریں. بٹ گڈ تھنگ وین مائی سن جوائنڈ، میرا بیٹا بھی فوج میں ہے، از اے لیفٹیننٹ. تو اس سے میں نے جب یہی سوال کیا کہ PMA نے کیا کیا، تو اس نے کہا ابا مجھے PMA میں جا کے پتہ چلا کہ میرے اندر کتنی لمٹس ہیں، میری فزیکل لمٹس کتنی زیادہ ہیں، میری سائیکولوجیکل لمٹس کتنی زیادہ ہے. تو آئی ہیو فاؤنڈ لاٹ اباؤٹ مائی سیلف. تو دس از واٹ PMA از آل اباؤٹ. تو سر آپ کی ٹریننگ میں یا سروس میں کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ سمجھتے ہو کہ بتانا ضروری ہے، جو بڑا دلچسپ واقعہ ہو؟ دیکھیے سولجر کے پاس تو سولجر کا جو سب سے بڑا پرائڈ ہوتا ہے، وچ وہ ویری پراؤڈلی وہ بتاتا بھی ہے اور اس کو چیرش بھی کرتا ہے. دیٹ از پرائمریلی باجوڑ میں. جب آئی واز لیفٹیننٹ کرنل تو ہم نے آپریشنس کیے 2007-8 میں. 7 میں آئی واز ان سوات، 8 میں وہاں پہ باجوڑ میں کر رہے تھے. اگینسٹ القاعدہ بھی تھا، طالبان بھی تھے. تو وہ دیٹ واز وار جو میں بھولتا نہیں ہوں. میرے 10 لڑکے شہید ہوئے ان آپریشنز میں. ہم نے کلیئرنس کی باجوڑ کی. باجوڑ ورچولی ایک افغان ایجنسی تھا اس وقت، تو اس کو کلیئر کرنے میں بڑا ٹف. پھر مجھے وہاں پہ موٹر شیل کی وجہ سے میں زخمی ہوا، 6 bullets لگی. تو مائی لیگ گاٹ امپوٹیٹڈ، میرا جو رائٹ لیگ ہے. تو وہاں سے پھر دوبارہ فوج میں کنٹینیو کیا. آئی واز لیفٹیننٹ کرنل، پھر جنرل ریٹائرڈ ہوئے. تو آئی ریئلی چیرش دیٹ کہ چلو یار کچھ تو ملک کے کام آئے ہیں.
وٹ ایور وی کین کنٹریبیوٹ بٹ لاٹ از ٹو بی ڈن. تو ابھی پھر بیٹا فوج میں گیا ہے, تو وہ اچھی چیزیں یادیں ہیں. اور بہت فوج نے بڑے موقع دیے, سرو کیا, امریکہ میں بھی سرو کیا, اور بھی دنیا میں کئی ممالک دیکھے. پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو بیوٹی ہے فوج کی سروس کی کہ یو سی ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف پاکستان, جو شاید باقی کہیں آپ کو زندگی میں موقع نہ ملے. پوسٹنگز, ڈیوٹیز, اینڈ دین یو ہیو فرینڈز آل along. آپ کا اب ہاں بہت ایکسپوجر ہے. تو کراچی سے لے کر خیبر تک جس شہر میں جس جگہ پہ آپ جاتے ہیں یو ہیو فرینڈز, پیپل نو یو کہ یہاں پہ آپ کے ساتھ سرو کیا ہوتا ہے کسی نے. پھر آپ بلوچی بھی آپ کے ساتھ سرو کر رہے ہیں, پختون بھی آپ کے ساتھ سرو کر رہے ہیں, پنجابی اگر تو آپ کے ساتھ سندھی بھی سرو کر رہے ہیں, آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, جی بی کے. سو تو یہ جو مکس ہے اپنی پوری پاکستان کا کلچرلی نوئنگ دیم, آئی تھنک دس از اے گریٹ ایکسپیرینس. سر آپ کی تو اتنی پوسٹنگ ہوگی تو کس کلچر نے آپ کو بڑا اٹریکٹ کیا؟ دیکھیں پاکستان بڑا خوبصورت ایک گلدستہ ہے جی, اور ہر کلچر میں ہر سوسائٹی میں اپنی اسٹرینتھس ہیں, اپنی بیوٹیز ہیں. ابھی بلوچ جو ہیں وہ ان کی جو روایات ہیں ان کو ہم بڑا پسند کرتے ہیں. سندھی جو ہیں ان کی دوستی, پختون کی دوستی, اور پھر پنجاب کا کھلا پن, ایک سیلیبریشنز. گلگت کے لوگ بہت اچھے. تو ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ٹیسٹ ہے, اپنا اپنا ایک. تو جب یہ مل کے جو پاکستان ہے اٹس اے مکس آف مینی کلچرس, تو بڑی اسٹرینتھ ملتی ہے. تو ہر ایک کے ساتھ اچھا ٹائم گزارا. یہ نا موقع دیا جاتا ہے کہ یہ جو فوج کے لوگ ہوتے ہیں مینٹلی بہت اسٹریس اور ڈسٹرب رہتے ہیں, ان کی لائف ایسی ہوتی ہے. تو کیا کچھ انہیں مینٹل اسٹریس ہے؟ نو ناٹ ایٹ آل. آئی تھنک دے آر موسٹ مینٹلی کام. یہ جو وار ہے نا اور اپنا لائف آپ کی تھریٹنڈ ہوتی ہے, اٹس ناٹ این آرڈنری کانٹریکٹ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ, اٹس اے ہیوج کانٹریکٹ. تو آپ کے معاملات اللہ کے ساتھ بہت زیادہ, اسپیشلی جب وار آپ پروزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ایگزیکیوشن کے فیز میں, تو آپ اٹ از ڈائریکٹ کنیکشن ود, آپ اس کو فیل بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ناٹ دیٹ کہ آئی ایم اے ملٹری, ہم نے سول بھی بہت دیکھے, بہت دوست بھی ہیں اور بھی, تو اسٹریسز نہیں ہوتے. دے انجوائے آلسو, ریلیکسڈ رہتے ہیں. جب وار ہے تو وار ہے, جب پیس ہے تو پیس ہے. بٹ آئی تھنک نو اٹس اے رانگ فینومینا. میرے خیال میں ایک ایسی غلط سوچ ہی ہے. سر یہ جین زی اور فوج کا کیا کانفلکٹ ہے؟ جین زی اور فوج کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, یہ پولرائزیشن ہے تھوڑی سی, ایک کریٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں پاکستان از انڈر ہائبرڈ اپلیکیشن, دس از اے سیریس اپلیکیشن. کرنا کیا چاہتے ہیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. کسی بھی ملک کا امن اور کسی بھی ملک کی جو جنگ ہے وہ ایک ہی فینومینا پہ بیس کرتی ہے, وہ ہے عوام اور افواج کا ملاپ. تو جین زی کو یہ پولرائزیشن جو ہے یہ افواج سے دور کرنے کی کوشش. کیوں ہے سر؟ دوری نہیں ہے, اٹس ناٹ ایک پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے کہہ لیں یا کچھ سوشل, ناٹ مچ. لوگ آ رہے ہیں, ابھی بھی آپ جائیں تو آئی ایس ایس بی کے لیے آپ کو لائنز لگی ہوئی ہیں, اور پاکستان کو کسی کو ایڈورٹائز نہیں کرنا پڑتا کہ آپ اپنے بچے, اور یہ صرف آفیسر رینک کے لیے نہیں, آپ نیچے جو جوانوں کی بھی جو ریکروٹمنٹس ہیں تو لوگ موٹیویٹ ہو کے آ رہے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ کبھی کبھی پیالی میں طوفان بھی نظر آتا ہے, بٹ میں یہ نہیں کہتا کہ آل تھنگز آر ویری گڈ, اس طرح کا نہیں ہے. پھر ہمارے حالات ریجن کے آپ دیکھ لیں, تھوڑے سے اکنامک سٹریسز ہیں, سوسائٹی کے اندر سٹریسز ہیں, سوسائٹی میں اور بھی بہت ساری ڈیٹریشنز ہوئی ہیں. کلچرلی ہم اتنے پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. سٹریسز آپ فیملیز کے اندر دیکھ لیں, فیملی سسٹم از ایروڈنگ. آپ ایک گھر میں جائیں گے تو سارے سیل فون لے کے بیٹھے ہوں گے, تو لاٹ آف ایروژن ہیز ٹیکن پلیس. اچھا اس کا امپیکٹ پھر فوج بھی اسی معاشرے کا ایسا ہے. اگر ہم 3 بھائی ہیں یا 5 بہن بھائی ہیں تو ہم 2 فوج میں, باقی تو سارے سولینز ہیں. تو وہاں پہ سوسائٹی کے اوپر پریشرز بھی بہت ہیں, اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی یہ چیزیں انہانس ہوئی ہیں. سوشو اکنامک چیزیں ہیں اس کی وجہ سے بھی انہانس ہوئی ہیں. بٹ آئی پرسنلی فیل ناٹ دس کہ میں فار دا اسٹیٹمنٹ آف دینا چاہ رہا ہوں. ابھی ہم بھی سول میں جاتے ہیں, بچے ہمارے فوج میں ہیں, لوگ آ رہے ہیں, تو ایک ٹیمپریری فینومینا, اٹ ول بی اوور. لیکن سر اب ایک تھوڑا کرٹیکل کوشچن ہے. اب جس طرح جنزی ہے وہ اگر فوج کے خلاف کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں تو وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہیں بومرز کہہ رہے ہیں, تو فوراً ان کو دھمکیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں, آرٹیکل جو ہے وہ ریز کر دیا, ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. ایسا کیوں؟ علیمہ, اب دیر از نو پالیسی, کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ ان کو دیکھیں. آپ تنقید بھی جو ہے, تنقید کو ایک طریقہ کار اس کا ضرور ہے. اب یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کی تنقید سے اسٹیٹ مضبوط ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. آپ انڈیویجولس کو چھوڑ دیجیے, پیپل کم اینڈ گو, انسٹیٹیوشنز آر مور امپورٹنٹ, اینڈ مور امپورٹنٹ دین انسٹیٹیوشنز از دی اسٹیٹ آف پاکستان. پاکستان اس سے کمزور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا.
پھر سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل تو 90% فیک اینڈ نیوز اینڈ آپ ابھی اس انٹرویو کو ابھی آپ جب پبلش کریں گی تو 600 فیک اکاؤنٹس جو ہیں اس کے اوپر کومنٹ کریں گے. اینڈ وی آل نو کہ ہائبرڈ کی اپلیکیشن کہاں سے ہو رہی ہے. ڈس انفارمیشن لیب کا کیس آپ کے سامنے ہے. میں تو پوری جنریشن جو ینگ جنریشن ان کو کہوں گا کہ اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس ضرور پڑھیں, اس کو ایک ٹیسٹ اسٹڈی کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھیں جو ڈس انفارمیشن لیب انڈیا نے جو اسٹیبلش کی ہوئی تھی. پھر اور بہت سے عوامل ہیں, پھر کئیوں کے سوشل غصے ہیں, کئیوں کے اپنے غصے ہیں. یس تھنگز آر ناٹ دیٹ گڈ, بٹ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوں گی, ٹھیک ہو جائیں گی. پروسیسز میں پاکستان نے چلنا ہے, پروسیسز ہی آگے جائے گا. تو کوئی ایسا پالیسی نہیں ہے کہ ان کا ختم کر دیا جائے, ان پہ سختی ہے. ایسی 21ویں صدی میں یو کانٹ کنٹرول سوشل میڈیا, یو کانٹ. فرانس جیسے ملک سے, آسٹریلیا جیسے ملکوں سے IS میں ریکروٹمنٹ ہوتی رہی تھرو سوشل میڈیا. تو یہ وہ طوفان ہے جس کو, اور ہماری جنریشن کو, ہم سب کو اس کا علم ہے. ہمارے گھر میں بھی اسی جن زی کے بچے رہتے ہیں نا. I have 2 sons, so I'm dealing with them, I'm interacting with them, I'm living with them. میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں. I exactly know کہ وہ کس سائیکولوجیکل اس سے گزر رہے ہیں. They are different from what we were. تو ہم تو 4 بجے ٹی وی شروع ہوتا تھا اور 10 ساڑھے 10 بجے وہ ختم ہو جاتا تھا. میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی ہم سارے بہن بھائی بیٹھ کے تو وہ وارث ڈرامہ اور وہ چیزیں دیکھ سکتے تھے. ابھی میں آج کا ڈرامہ اپنی وائف کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہوئے مجھے ذرا تھوڑا سا یو نو وٹ آئی ایم ہنٹنگ ہے. تو ڈیٹوریشن ہے وہ سوشل جو فیملیز ہیں ہماری یا جو سسٹمز ہیں, جوائنٹ فیملیز ختم ہو رہی ہیں. تو سوشلی اینڈ کلچرلی ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا, دیٹ از مور امپورٹنٹ دین اینی ادر سیکورٹی. کلچرل سیکورٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس میں میں اگر اف یو الاؤ می تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی, جب بھی یہ جو ہیجمونک اسٹیٹس ہوتی ہیں, یہ دس از میسج آلسو فار یور ویورس, یہ جب کسی چھوٹی اسٹیٹ کو اس کو تباہ کرتی ہیں یا اس کو, تو سب سے پہلا جو کام کرتی ہیں وہ کلچرل انویژن کرتی ہیں. اٹ از فالوڈ بائی دی اکنامک اسٹرینگلنگ, اور پھر ضرورت پڑے تو ملٹری انیلیشن کرتی ہیں. تو آپ دیکھ لیں ہمارے کلچر کو انفرٹینمنٹ کے نام پہ ہم پرائم ٹائم میں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں, آئی تھنک وی ہیو اے سیریس چیلنجز. تو اس کا امپیکٹ نئی جنریشن پہ بھی آ رہا ہے. میں ایک یونیورسٹی میں آئی ایم اے پرنسپل آلسو ان پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کا انسٹیٹیوٹ نسٹ میں, تو آئی ایم اے پرنسپل, سو آئی میٹ ینگسٹرز ایوری ڈے. سو وی ہیو اے ونڈرفل انوائرمنٹ. ہماری جنریشن کو چاہیے کہ جو کمیونیکیشن گیپ نہ آنے دیں. بالکل وی ہیو ٹو اسٹیبلش دیٹ کمیونیکیشن. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر لیونگ ان دیئر ٹائمس. تو ہم نے ایڈجسٹ ہونا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہماری سوسائٹی کی یا جو ہماری جو کلچرلی یا ہمارا جو ریلیجس ہماری جو ویلیوز ہیں ان کو ہم ان کو بتائیں ہی نہیں, اس پہ عمل ہی نہ کریں. تو یو کانٹ لیٹ لوز تھنگس. تو آئی تھنک ایک مکس بیگ کے ساتھ ہم آگے جا سکتے ہیں. یوتھ ہمارا اثاثہ ہے, اٹس اے ہیوج نمبر, ہیوج پرسنٹیج, یو کانٹ اگنور دیم. اچھا سر, پاکستان کانٹیکسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں حملہ ہوا, اس کے بعد ابھی امام بارگاہ میں اسلام آباد میں حملہ ہوا. تانے بانے یہ جوڑے ہیں افغانستان سے, ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بظاہر یہ داعش کی کارروائی ہے, تو داعش کا انوالو ہونا پریشان کن ہے, بہت پریشان کن ہے. لیکن داعش نے انوالو ہونا تھا. داعش کہاں پہ اس وقت پنپ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ افغانستان کے اندر. طالبان افغانستان کے اندر, IMU افغانستان کے اندر. there are more than 20 prescribed organizations which are in Afghanistan. So افغانستان ایک سینکچری ان کی بنا ہوا ہے. اچھا یہ this terrorism has become a business. سارے اس کی جو اکانومی ہے ٹیررزم کی, یہ وار اکانومی ہے, اس کے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں. تو داعش بھی اسی کا حصہ ہے. اچھا اب طالبان افغانستان کے جو ہے وہ آن دا فیس ویلیو پہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی داعش آر اینٹی. یہی چیز انڈیا کہتا ہے کہ جی ہم وکٹم آف ٹیررزم ہیں, اور خود ٹیررزم ایز دیئر لیڈ انسٹرومنٹ. طالبان یہاں پہ کہتے ہیں جی داعش, اور یہاں پہ کولیبریشن کوآپریشن بھی کرتے. کتنے آپریشنز کیے ہیں طالبان نے داعش کے خلاف افغانستان کے اندر, کتنے داعش کی لیڈرشپ کو پکڑا اگر وہاں پہ وہ موجود ہیں, تو کتنے انہوں نے. اس کا مطلب ہے کہ دے آر کولیبریٹنگ, کوآپریٹنگ. تو یہ ایک فرینچائزز جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی یہ جو اپلیکیشن ہوئی ہے اپیرنٹلی وہ یہ اس کو ڈینائی کریں گے. جو ہائبرڈ وار ہے علیمہ, اس کا جو سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پلازیبل ڈینائبلٹی, کہ آپ کام کرتے بھی چاہیں اور پھر ڈینائی کرتے جائیں کہ جی میں نے تو یہ ڈینائل موڈ میں آپ رہنا چاہتے ہیں اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں. افغانستان از دا کاز, افغانستان از دا میجر کاز. لیکن پاکستان کے اندر بھی میں دیکھیں نا سوشو اکنامک چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ریکروٹ میں, اب یہ لڑکا پشاور نوشہرہ پاکستانی ہے, بٹ اس کی ٹریننگ رومنگ وہاں پہ ہو رہی ہے, وہاں سے آ جا رہا ہے,
سینچریز ہیں, وہاں سے اس کو ویپنز مل رہے ہیں. اب دیکھیں نا امریکن ویپن جو $7.1 بلین کا وہ چھوڑ کے گئے ہیں, وہ کن کے ہاتھوں میں مل رہی ہے؟ طالبانوں کے ہاتھوں میں, داعش کے ہاتھوں میں, انہی لوگوں کے. بلوچستان پہ اٹیک ہو, افغانستان جو دہشت گرد پکڑا گیا اس کی ٹریننگ افغانستان کی, ٹی ٹی پہ جو حملہ ہوا جی افغانستان کی سرزمین نے یوز کی ہے, تو مدر آف آل ایول افغانستان ہے. یہ سینیریو کیا ہے, کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ نو علیمہ, افغانستان از ون فیکٹر اینڈ ڈرائیور. دیکھیں پاکستان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک ریڈ سنڈیکیٹ کی اپلیکیشن. سننے والے بھی جب ایک, اور خاص طور پہ ایک ملٹری ڈیفینس اینالسٹ جب یہ بات سنتے ہیں تو جس طرح آپ نے ابھی جس طریقے سے سوال کیا, اسے امپریشن یہی جا رہا ہے کہ ہر چیز ہم افغانستان کے اس میں, تو اندر بھی پرابلمس ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اٹس آل ویری گڈ. ایک انوائرمنٹ ہے جو بریڈنگ گراؤنڈس دیتی ہیں جہاں سے, بٹ دیر آر ٹو سیریس اپلیکیشنز اگینسٹ پاکستان. ایک پوری اسٹرکچرڈ اسٹیٹ بھارت جو مارکہ حق کے بعد انہیں پتہ ہے کہ کنونشنل ڈومین میں ہمیں امبیرسمنٹ ہوگی, اور اب جو پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے یا پاکستان کی لیڈرشپ نے جو ڈیسیجن کیا ہے کہ انڈینز ول فیل پین اگلی اگر جنگ ہوئی, پھر وہ ہر چیز کو ویپنائز کر رہے ہیں. وہ انہوں نے پانی کو ویپنائز کیا ہے, وہ پاکستان کی کرکٹ کو انہوں نے ویپنائز کیا ہے. تو ایوری تھنگ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی عوام کو فوجی بنا دیا ہے, ملٹری بنا دیا ہے, اور اپنی ملٹری کو ملیٹنٹ ونگ بنا دیا سنگھ پریوار کو, اور پولیٹیشین بنا دیا. ان کے آرمی چیف پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اینی اسٹیٹمنٹ اباؤٹ وار بائی اے ملٹری لیڈر از اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. تو وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. تو وہ وہاں کی ایک جو چینج ہے, مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے بھارت کا, اس کی اپلیکیشن ہے. وہ اسٹرکچرڈ سیٹ اپ کے ساتھ یہاں پہ آئی ہے. افغانستان کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کا باقی تو ابھی کچھ رہا کوئی نہیں. پہلے تو رشینز تھے تو امریکن ڈالرز آ رہے تھے, پھر امریکنز آ گئے تو امریکن 2700 2800 سول کانٹریکٹرز تھے, ان کا پیسہ, وہ پیسے کو استعمال کرتے تھے. اب امریکہ ان کو پہلے 48-49 ملین ڈالرز پر ویک دیتا تھا, وہ تھوڑا سا ریڈیوس ہو گیا, 80-90 ملین ڈالر ابھی مل رہا ہے. اس کے علاوہ وہ ویپنز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, انلیگل اسپیکٹرم کا پیسہ ہے. تو وہ ڈالرز کی کہتے ہیں نا لت پڑ گئی ہے ان کو. اچھا وہ اویلیبل ہے, انہوں نے بورڈ لگائے ہوئے ہیں جی, ہائر اس اینڈ مرڈر کروانے ہیں, جو آپ نے ٹیررزم کروانا ہے کروا لیں. اب اس کی بھی اب اپلیکیشن ہوگی ہے. پھر طالبانوں کی ضرورت ہے to have friction with Pakistan. Why? کہ their biggest enemy is peace in Afghanistan. جب پیس ہو جائے گا تو ان کو اپنے لوگوں کو آنسریبل ہونا پڑتا ہے. ان کو, انہوں نے ڈیموکریسی وہاں پہ ہے نہیں, انہوں نے جو ادر دین ناٹ allowing their soil to be used by the terrorists, اس کے علاوہ بھی جو پرومسز تھے, جو آل انکلوسیو گورنمنٹ بننی تھی, جو وہاں پہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ, کوئی ایک کام نہیں کیا. اب وہ جہاں پہ امن ہو جائے گا تو پھر they'll have to be answerable to the people of Afghanistan. تو ان کو coercion انٹیمیڈیشن سے یہاں سے ایک وار کا وہ کھڑا کر کے, ایک ہوا کھڑا کر کے, اور پاکستان کی اینیمیٹی دکھا کے, تو وہ پورا انڈیا سے بھی چند جو تھوڑا سا عرصہ ہے اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ وہ عوامل ہے جس کا فیکٹر پاکستان کے اوپر پھر لگتا ہے جی, اور اس وجہ سے یہ ٹیررزم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سرج آیا ہے, اور یہ تھوڑا سا چلے گا لیکن ڈویبل ہے اگر ہم نے ایز اے نیشن اس کو اپروچ کیا. تو سر یہ جو اسلام آباد میں ریسنٹلی واقعہ ہے, مطلب امام بارگاہ کو نشانہ بنا گیا, شیعہ ٹارگٹ کلنگ کیوں؟ تو اٹس ناٹ, یہی تو پاکستان کی اگر وہ سمجھیں کہ فالٹ لائن ہے شیعہ سنی کی, تو آئی تھنک شیعہ جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے the way they انہوں نے مینشن کیا ہے, اور سنی علماء نے بھی اور سنی سیکٹ میں بھی یہ ایک کوشش کی گئی ہے ڈیوائڈ پیدا کرنے کی. دیکھیں علیمہ, اس پاکستان کی اپلیکیشن از ناٹ اسمال اپلیکیشن. میری بات میں اگر مکمل کر لوں, اسٹریٹجی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. بلوچستان میں پنجابی مزدوروں کو مارا گیا تاکہ پنجاب میں نفرت کے بیج بوئے جائیں اگینسٹ بلوچستان. وہ نہیں ہوا الحمدللہ, وی آل انڈرسٹینڈ. وہ ایک سی پیک تھا, اکنامک ایک, اس کو روکنا تھا, پھر پلس یہ بیج بوئے گئے, وہ نہیں ہوا. یہاں پہ ابھی شیعہ سنی کا الحمدللہ کوئی ایسا پاکستان میں ایشو نہیں ہے, کیونکہ یہی وار وہ ایگزامن کر چکے ہیں مڈل ایسٹ کو ریڈیوس کرنے میں یا اس کو انڈرمائن کرنے میں. آپ اس کی اپلیکیشن ہو چکی ہے شیعہ سنی ڈیوائڈ کے اوپر بھی ڈفرینسز. تو پاکستان میں یہ پنجابی مزدوروں کو اٹھا کے مارا گیا گاڑیوں سے نکال کے, مساجد میں بھی حملے ہوئے, دارالعلوم حقانیہ پہ بھی حملہ ہوا, پولیس لائن میں ہوتے ہیں, اسکولوں میں ہوتے ہیں. تو یہ انسانیت کے دشمن ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ شیعہ کے دشمن ہے یا پنجابی کے دشمن ہے یا بلوچ کے دشمن ہے. اب بلوچستان میں جتنی ٹیررزم ہوتی ہے, نقصان کس کا ہوتا ہے سب سے زیادہ؟ مجھے بتائیے نا. بلوچیوں کا.
آپ نے پل گرا دیے وہاں سے، تو فوجی تو چلیں جی، یا جو سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں وہ تو کہیں نالے سے بھی گزر جائیں گی، وہ تو ہارڈ گاڑیاں ہیں. وہ جو سوزوکی میران میں جس نے جانا ہے، جس نے خیبر میں جانا ہے، جس نے کرولا میں جانا ہے، اس نے وہی پل استعمال کرنا ہے، وہ وہاں پہ نہیں موو سکتا. آپ نے کیڈٹ کالج کے اوپر اگر فائر کر دیا تو، اور پنجابی ٹیچرز وہاں سے یا دوسرے ٹیچرز وہاں سے نکل گئے ہیں چھوڑ کے، تو کس کے بچوں کو وہ تعلیم دے رہے تھے؟ تو ایکچولی اینیمیٹی آپ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے. تو انسانیت کے دشمن ہیں. دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹس ہیں افغانستان کے اندر، انڈیا کے اندر، اسرائیل کے، ان کو ہیومنائز ہونے کی ضرورت ہے. ہیومینٹی سے دور چلے گئے. تو پنجاب میں جو دھماکے ہوتے ہیں وہاں پہ، ابھی پولیس لائن میں جو پشاور میں مارے گئے، پھر ہمارے شہداء دیکھتے ہیں، ہمارے آفیسرز جوان بروچ بھی شہید ہو رہے ہیں، گلگت بلتستان بھی ہو رہے ہیں، پنجابی بھی ہو رہے ہیں. تو دس از وار اگینسٹ ہیومینٹی. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو کہ صرف انہیں کو اسپیسیفک ٹارگٹ کیا گیا ہے. شیعز کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا تاکہ یہ رفٹ کریٹ ہو سکے. اچھا سر، 2021 میں امریکہ نے اپنا جو اسلحہ چھوڑا تھا افغانستان میں، وہ اب ہمارے اگینسٹ یوز ہو رہا ہے، تو اس معاملے میں امریکہ ہماری مدد کرے گا؟ پاکستان مدد کیا جی، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اپنے انٹرویوز میں بھی، جب بھی میں میڈیا پہ جاتا ہوں تو ایسے کہ پاکستان کو یہ کیس سیریسلی ٹیک اپ کرنا چاہیے. امریکہ از ریسپانسبل فار کیوٹک افغانستان ایز آف دا ڈے. اس نے یہ کیوس پیدا کیا. وار کرتا ہے ڈیموکریسی ورسز کیوس کی، کہ میں ڈیموکریسی کو بچاؤں گا اور کیوس، اور ڈیموکریسی ختم ہو جاتی ہے اور کیوس کو آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وی ہیو ایکسپیرینس دس ان عراق، وی آر ایکسپیرینسنگ ان افغانستان. سو دس از اے سیریس چیلنج. پاکستان کو امریکہ کے ساتھ یہ بات کرنی پڑے گی، امریکہ کو انوالو کرنا پڑے گا. $7.2 بلین. اور یہ اسلحہ اب صرف پاکستان نہیں، یہ اسلحہ چائنا کے خلاف استعمال ہوگا، سینٹرل ایشین ریپبلک کے خلاف بھی ہوگا، تاجکستان میں آلریڈی چائنیز خلاف ہو چکے، یہ امریکنز کے خلاف بھی ہوگا، یہ ویسٹ کے خلاف بھی ہوگا. یہ جو سیکٹیرین، یہ جو اس طرح کی وائلنس ہوتی ہے نا علیمہ، اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، اس کا کوئی اینیمی نہیں ہوتا. آج یہ وہی انڈیا جو طالبان کے بارے میں 2021 میں ریزولوشن لے کے سیکورٹی کونسل میں گیا کہ جی یہ ان ہیومن ہے، ان کے ساتھ حکومت نہیں بنانی چاہیے، ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. آج وہ انڈیا دیکھے کہاں پہ بیٹھا ہوا. یہ وہی طالبان جو ان کو ہنود اور یہود کی کہانیاں کرتے تھے، آج کہاں سے ان کی پالیسیز ڈرائیو ہو رہی ہیں. تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن اور سم تھنگ. اٹ از اے ٹیررزم. اور ٹیررسٹ کا جو اسٹیٹ اس کو اسپانسر بھی کرتی ہیں، وہ اٹ ول ہانٹ دیم بیک. ایک نہ ایک دن آئے گا ضرور، ان کی طرف لوٹ کر آئے گا. اور دس ویری ڈینجرس فینومینا. سر اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے، ورلڈ وار 3 اسٹارٹ ہوگی؟ میں تو کہتا ہوں ورلڈ وار 3 از آلریڈی آن ان ڈائریکٹ فارم میں. ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ چائنا یا رشیا اس طرح فزیکلی دے ول گیٹ انوالوڈ ان ٹو بگ کانفلکٹ، یا ایران کے جو رسپانسز ہوں گے وہ، بٹ اٹ ول شیک دا ورلڈ. پاکستان پہ کیا اثرات ہیں؟ پاکستان کے اوپر اس کے بہت زیادہ اثرات آئیں گے جی، نیگیٹو اثرات آئیں گے، کیونکہ پاکستان کے نیبرہڈ میں آپ نے افغانستان دیکھ لیا، ابھی آپ ایران دیکھ لیں، اس کا اسپل اوور افیکٹ پاکستان پہ آتا ہے. پاکستان میں ایک لارج کمیونٹی رہتی ہے جو ان کی آئیڈیالوجیکل جو کنیکشنز ہیں وہ ایران کے ساتھ ملتے ہیں. اینڈ دین اسرائیل ول بی آور نیبر. ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس کا. اگر اسرائیل ایران میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو واٹ نیکسٹ، ہو کین پریڈکٹ. پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری جو بہت سے لوگوں کو، جس کی تڑپ ہے، جس کی پرابلم ہے، وہ نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ پاکستان، اس کو ایک مسلم ورلڈ بھی پاکستان کے ارد گرد ریلی ہوتا ہے. وی ہیو جسٹ ریسنٹلی گاٹ انٹو اے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود سعودی عربیہ اور عرب ملک ہمیں دیکھتے ہیں. پھر ابھی آپ نے غازہ پیس بورڈ میں جب ہم گئے تو اپنے 8 فرینڈلی مسلم کنٹریز کے ساتھ وی گاٹ انوالوڈ، اور اس کے ساتھ ہم وہاں پر چلے گئے. تو اور اس کے پھر سائیڈ افیکٹس آئیں گے. ٹیررزم بڑھے گا. یہ جو ISIS طالبان، دل بی فنڈیڈ مور. یس، دل بی فنڈیڈ مور. ان کو پھر یوز کریں گے وہ، کیونکہ چائنا از اے مین کمپٹیٹر. تاجکستان میں آپ نے چائنیز کو ٹارگٹ کیا. کابل کا جو چائنیز ریسٹورینٹ ہے اس کو آپ نے ٹارگٹ کیا، جو ایک چائنیز کپل کا دے ور پارٹنرنگ ود سم افغانی. پاکستان کراچی میں آپ نے چائنیز کو مارا. تو سی پیک از ون آف دا میجر ٹھیک ہے. اچھا سر، غزہ میں یہ جو ٹرمپ لا رہا ہے غزہ پیس بورڈ، 25 ممالک نے سائن کر لیا کہ 19 فیبرری کو ہو جائیں گے انکلوڈنگ پاکستان، بٹ فرانس، یورپ، روس یہ بائیکاٹ کر رہا ہے. تو سر یہ کیوں ہے؟ وہ دے آر ناٹ پارٹ آف اٹ. وہ اس وقت اس کانفلکٹ میں آنا ہی نہیں چاہتے. یہی تو میں کہتا ہوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کانفلکٹ سے دور ہی رہا جائے. دس از اے کروئل ورلڈ. 90,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے. کس ملک کے کانوں پہ جون رینگ گی؟ انفارچونیٹلی دیز آر ناٹ گڈ ریالٹیز، بٹ دیز آر دا ریالٹیز. میں ریئل پالیٹکس اور ریالٹیز میں رہنے والا آدمی ہوں.
میں ایک آئیڈیل چیز نہیں ہو سکتی, بٹ ریئلزم میں آپ کو بلیو کرنا چاہیے. آئی سی جے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, 3 اس کی رولنگز ہیں, کیا اس پہ ایکشن ہوا نیتن یاہو کے خلاف؟ سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز پڑھی ہیں, کیا ان کے اوپر ایکشن ہوا؟ یونائٹڈ نیشن کا رول کو انڈرمائن کیا گیا. 2803 جو ریزولوشن آئی ہے وہ تو چلیں وہاں سے آگے. فرانس نے, جرمنی نے, ویسٹ نے کیا اس کو روکا جینوسائیڈ کو؟ نو. چائنا ٹھیک ہے ایک حد سے زیادہ وہ رول نہیں پلے کر سکا. رشیا کا آپ دیکھ لیں, رشیا کا سیریا کے ساتھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہاں آئے گا, یہاں پہ بھی نہیں ہے. ایک ہی شخص ہے جو امپیکٹ کر رہا ہے ساری چیزوں کو, دیٹ از پریزیڈنٹ ٹرمپ. اور یہ ایکٹیو ہے, اور وہ آئی مین ہر چیز پہ اب وہ رائٹ لے کے جاتا ہے, لیفٹ لے کے جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ, لیکن ایٹ لیسٹ یو شوڈ بی ان کانٹیکٹ ود ہم تاکہ آپ اس کو انفلوئنس کر سکیں فار دا پیپل آف پیلسٹائن. دیٹس وائی کنٹریز لائک پاکستان اور جڑی اور فرانس وغیرہ بھی دور رہنا چاہتے ہیں اس کانفلکٹ سے, اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ویسٹ بھی انڈر لاٹ آف. سر اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غزہ پیس بورڈ جو ہے اس کا ایونٹ کر رہے ہیں, امن کی بات کر رہے ہیں, اسرائیل سے بات کر رہے ہیں, یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ ایران پہ حملے کی دھمکی بھی دیتے ہیں. تو یہ ٹرمپ کا کیا تضاد ہے؟ دیکھیے وہ اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی اپناتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اسٹیبلٹی اچیو کر رہا ہوں, وارز روکنا چاہتا ہوں, فار ایور وار ختم کرنا چاہتا ہوں, اور ساتھ ساتھ انسٹرومنٹ آف ملٹری کو بھی یوز کرتے رہتے ہیں. ایک دیکھیں امریکن ملٹری کمپلیکس ہے, ان کا ایک اتنا بڑا ملٹرائزیشن ہو رہی ہے ریجنز کی. نیٹو کا جو بجٹ ہے وہ 2% سے 5% کی طرف جا رہا ہے. مڈل ایسٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ریسیٹس ہو رہے ہیں, تو ملٹری ایز اے انسٹرومنٹ کہیں نہ کہیں یوز تو ہوتا رہے گا. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ جو ٹرمپ کا فینومینا, دس از لٹل ڈفرنٹ فرام دی امریکن فینومیناز. امریکنز کو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں جو ان کی, تو یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہوا, تھوڑا سا ڈفرنٹ فینومینا. بٹ آپ کے لیے اور میرے لیے تو ریئلٹی از دیٹ واٹ ایور از ہیپننگ آن گراؤنڈ. آپ ٹرمپ کو یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ آپ نے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کے ساتھ ہر غلط چیز میں شامل ہو جائیں, بٹ آپ کو انہوں نے ابھی جو انڈیا کے ساتھ وار ہوئی ہے تو امریکہ کو انڈائریکٹلی دیکھا, تو انہوں نے پاکستان کی ایک سپورٹ کیا, اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے ابھی جو ٹریڈ ڈیل انڈیا کے ساتھ بھی کیا, اس نے پورا فائدہ مارکہ حق کا اٹھایا ہماری جو انڈیا کو ہم نے جو ریڈیوس کیا. تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی امبیلنس ٹریڈ ڈیل انہوں نے انڈینز کے ساتھ کی ہے. تو غزہ کے اندر بھی ہمارا جڑنا بڑا ضروری تھا, اور یہ ویسٹرن کنٹریز اپنے سٹریس میں اس وقت علیمہ پوری دنیا کو نا, اب وہ کہتے ہیں نا اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, سب کو اپنے کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں. ویسٹ کے ایشوز ہیں, رشیا یوکرین ہو رہا ہے, چائنا کی کنٹسٹیشن ہو رہی ہے, آسٹریلینز ایون وہ اپنی جو سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. عرب ورلڈ پورے کا پورا ہلا ہوا ہے. تو اس وقت شیک ہوا ہے پورا پالیٹکس. یو ایس اور پاکستان کے ریلیشن کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ٹرانزیشنل ہے ابھی فی الحال. تو میں ان کو اتنا آئی مین ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ, لیٹ اٹ بی ویری کلیئر بیانڈ اینی ڈاؤٹ, از ود چائنا. لیکن ہماری ریلیشن شپ ان کے ساتھ بہت اچھی امپروو ہو رہی ہے. آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کا بار بار اظہار بھی کر رہے ہیں. علیمہ دیکھیں وہ دور گزر گیا جب ہم کہا کرتے تھے لک ایسٹ اور لک ویسٹ, ناؤ لک آل اراؤنڈ. ٹرانزیشنل ریلیشن شپس چل رہی ہیں, الائنسز نہیں ہیں, کولیشنز آف ولنگ ہے, کہیں کہیں کولیشن آف انٹرسٹ ہیں, وہ اسٹیبلش ہو رہی. تو اس وقت امریکہ پاکستان کے لیے ایک اچھی فیلنگ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ایکسیپٹ کر رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے, ایون مارکہ حق کی ایک رات سے پہلے جو آپریشن صدور لانچ ہوا, یو آر نو ویئر ان دا ورلڈ اسٹوری. آپ دنیا کے کہانی میں ہیں ہی نہیں. پھر ایک مارکہ حق ہوتا ہے, جے ڈی وینس جو ہے وہ ایک رات پہلے کہہ رہے ہیں کہ دس اے کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. پھر وہ کانفلکٹ ہو جاتا ہے, کانفلکٹ کے اگلے دن آپ امریکہ اسکریمبل کرتا ہے, پاکستان ایک نیا پاکستان بن کے سامنے آتا ہے, پرفارمنگ پاکستان. اب یہ جو وہ کان جو آپ کو سننا نہیں چاہ رہے تھے, وہ آنکھیں جو آپ کو دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی, وہ ابھی آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں. تو سر جب انڈیا اور پاکستان کا کانفلکٹ ہوتا ہے, ہمیں ضرورت ٹرمپ کی پڑ جاتی ہے کہ وہ انوالو ہو, یو ایس انوالو ہو تاکہ کانفلکٹ ریزالو ہو. تو پھر اگر اب انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ہوا, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ دس از ہاؤ پالیٹکس از ڈن. ابھی غزہ میں اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے, تو یہ 25-30 کنٹریز یا 60 کنٹریز کو کیوں انوائٹ کیا جاتا ہے؟ دس از ہاؤ کانفلکٹ از مینیج. یہ کانفلکٹ مینجمنٹ میکنزمز ہوتے ہیں, کہیں یو این ہوتی ہے, کہیں بڑی طاقتیں انوالو ہوتی ہیں, کہیں آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں, کچھ آپ کے اینیمیز ہوتے ہیں, کچھ آپ کے اینیمی کے فرینڈز ہوتے ہیں. تو دیٹس وائی یو کریٹ فرینڈز, دیٹس وائی یو ڈو ڈپلومیسی. اور ضروری نہیں کہ, اور پاکستان یہ وار چاہتا تو بہت آگے تک لے جا سکتے, انڈیا کا اور نقصان ہو جاتا, بٹ وی آر ٹو نیوکلیئر کنٹریز, یہاں 2 ارب انسان بستے ہیں.
تو یہ میکنزم اگر فنکشنل ہے تو اگر انڈیا کی پولیٹیکل ٹیررسٹ لیڈرشپ کو یہ اندازہ نہیں ہے، لیڈرشپ تو نہیں ہے وہ، پولیٹیکل ٹیررسٹ نہیں ہے پولیٹیشینز، اگر ان کو پرواہ نہیں ہے اپنے بھارتیوں کی بھی اور اپنے پاکستان یا انسانوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ دو نیوکلیئر کنٹریز کے کانفلکٹ کو ٹیررسٹ کے ہاتھ میں دینا چاہ رہے ہیں، اپنی لوگوں کا خون بہا کے اپنی کہانیاں اور صندور کی فلمیں بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان بھی بیلنس کھو دے. اور طاقت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ طاقت کا استعمال کتنا کرتے ہیں. جو بھی نیوکلیئر ہے، آپ کی پاور ہے، آپ کی جو آرمی ہے، دا مین پرپز از ٹو اچیو پیس. وار از ٹو اچیو پیس. وار از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی. ہم وار کو سمجھیں کہ تباہی نہیں ہے، تباہی روکنے کو بھی وار پریپریشنز کہتے ہیں. تو یہ میکنزمز ہیں، ساری دنیا اس کا استعمال کرتی ہے. سر یہ اسرائیل کی ایکسیپٹنس کا کتنا رول ہے پاکستان میں؟ ایکسیپٹنس آپ کہنا چاہ رہی ہے کہ ہم ایکسیپٹ اس کو کر رہے ہیں؟ نو، پاکستان کین ناٹ افورڈ. نیوز آ رہی ہے سر. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. انٹل انلیس جسٹ سولوشن ٹو دا پیلسٹینین ایشو، فلسطینیوں کی خواہشوں کے مطابق، یا جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے جس میں بیت المقدس جو ہے اس کا کیپٹل ہونا ہے اور جو pre-67 بارڈرز ہیں، اس سے پہلے نو وے پاکستان کی نہ کوئی ملٹری لیڈرشپ نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ کین افورڈ ہیونگ ایکسیپٹنس اس کی کرے اسرائیل کی یا اس کے ساتھ تعلقات اس طرح بحال ہو. انٹل انلیس پیپل آف پیلسٹائن آر ہیپی. ہمارا دیکھیے اسرائیل سے ڈائریکٹ اینیمیٹی تو ہے کوئی نہیں. وی آر ناٹ، آئی مین ٹھیک ہے پاکستان کے خلاف اسرائیل انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے. ابھی مارکہ حق میں بھی ان کی چیزیں سامنے آئی ہیں، ان کا اکوپمنٹ وغیرہ، انہوں نے ڈرونز اور بہت ساری چیزیں دی ہیں. یس، وہ بہت ساری کنٹریز کرتی ہے. چائنا پاکستان کو سپلائیز کرتا ہے، ان کی سپلائیز ہے. دیٹ از اے ریلیشن شپ بٹوین انڈیا اینڈ اسرائیل. وہ نو بگ ایشو. پاکستان پریپیئرڈ ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے، اب بھی ہے، پاسٹ میں بھی تھا، اب بھی ہوگا. لیکن ہماری کوئی ڈائریکٹ اینیمیٹی نہیں ہے. پاکستان کو اسرائیل کے ذہن میں پاکستان کے خلاف جو نفرت ہے، اس کی میجر وجہ اس میں اضافہ کیا گیا یا ان سے ڈرایا جاتا ہے پاکستان کے ہمارے میزائل، ہمارا ایٹم بم. پاکستان کا ایٹم بم صرف ایک ہی ملک کے لیے، پاکستان کا ایٹم بم صرف ایک ہی ملک کے لیے، وہ ہے انڈیا. پاکستان کی فوج صرف ایک ہی ملک کے لیے، وہ ہے انڈیا. انٹل انلیس ابھی افغانستان کی بھی جو اپلیکیشن ہے، یہ میجر جو کریکٹر ہے پیچھے وہ انڈیا ہی ہے. تو اگر افغانستان میں ہمارے ریسپانسز جا رہے ہیں تو وہ یہ افغانستان کے ان لوگوں، ان طالبان کے یا ان ٹیررسٹ کے خلاف جا رہے ہیں. اٹ از ناٹ اگینسٹ دا پیپل آف افغانستان اور افغانستان یا جو انڈین انوالومنٹ ہوئی ہے. تو پاکستان کی جو سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے اس کے سامنے صرف انڈیا ہے، اسرائیل نہیں ہے. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ ایسی کوئی بات ہے. یہ وہی چیزیں ہیں جو عوام میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے، پاکستان کی پالیسیز کو سکٹل کرنے کے لیے، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہے. باقی دیکھیں عرب ورلڈ کے اندر بھی ایسی کنٹریز ہیں جو ابراہم اکارڈ کا حصہ ہے، انہوں نے ایکسیپٹنس کی ہوئی ہے. ایسی بھی ہے جو ان کے اگینسٹ بھی ہیں. بٹ پاکستان سٹانس از ویری کلیئر، اور پاکستان کی لیڈرشپ اس کو افورڈ کر ہی نہیں سکتی. پاکستان کے اندر ہی عوام جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا اس پالیسی کو رد کر دیں گے. سر عوام، اسٹیبلشمنٹ اور یہ گورنمنٹ، یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ویئر وی اسٹینڈ اینڈ واٹ نیکسٹ فار اس؟ ویئر آر وی؟ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا حلیمہ. عوام، گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ، دس از دا ٹرینٹی آف وار. آپ نے وار اگر ایگزیکیوٹ کرنی ہے، جو وار آن ٹیرر ہم لڑ رہے ہیں اور جس طریقے سے ٹیررزم کا وکٹم ہو رہا ہے، تو یہ عوام، گورنمنٹ اور ملٹری کا یہ جو ٹرائنگل ہے، اس کا کمپلیٹ ہونا بڑا ضروری ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی عوام کو اپنی ملٹری کے ساتھ رکھے. ملٹری کو چاہیے کہ اپنی گورنمنٹ کی اور اپنی عوام کی خواہشات کے مطابق اپنی وار کو ایگزیکیوٹ کرے. اسی ٹرینٹی کو توڑنے کے لیے یہ کمپینز چلائی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں تاکہ یہ ٹرینٹی ٹوٹے. تو پاکستان وار نہیں ایگزیکیوٹ کر سکے گا، اور وار جو ہے وہ ایگزیکیوٹ اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے، اس کو کامیاب ہونا ضروری ہے. ہول آف اے نیشن اپروچ تب بھی ہوگی جب یہ تینوں مل کر اس کو. باقی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اگر کوئی چیزیں ہیں تو پروسیسز کے ذریعے وی ول ہیو ٹو ایڈریس اٹ. چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارا جو فیوچر ہے، ہمارا جو یوتھ ہے، وہ اس فیوچر کی طرف دیکھ رہے ہیں. وی ہیو ٹو گیو دیم اے سیکیور فیوچر. اچھا سر، ہمارے جو ابھی ہے حالات، اس میں پاکستان کو کون سے یہ خارجہ اور دفاعی معاملات پہ غور کرنا چاہیے تاکہ آگے بڑے جو تنازعات ہیں نا اس سے ہم بچ سکیں؟ دیکھیے پاکستان کے بہت چیلنجز ہیں جی، اور انڈیا کی اسٹیٹ جو ہے، یہ جو ہندوتوا کی اپلیکیشن، دس از دا بگیسٹ چیلنج. پاکستان آئسولیشن سے باہر آیا ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی دفاعی ڈیلز ہو رہی ہیں، دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، افریقہ آپ کو دیکھ رہا ہے، مڈل ایسٹ آپ کو دیکھ رہا ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس آپ کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان از اے نیچرل برج
bridge between sometime two ideologies, enemies. پاکستان بہت اچھا برج کر سکتا ہے چائنا امریکہ کے درمیان, امریکہ ایران کے درمیان. ابھی بھی آپ کو انوائٹ آیا ہوا تھا. سعودی عربیہ ایران کی چیزیں آپ نے ٹھیک کی ہیں. ایران کی لیڈرشپ ابھی آپ کو رسپیکٹ کر رہی ہے. دا وے پاکستان نے جس طریقے سے اپنا سٹانس لیا, ابھی دیکھیں نا وہ آوازیں جو یہ سمجھے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر رہا ہے جی امریکہ, تو امریکہ کو ہم نے کنڈیم بھی کیا جب ایران کے اوپر انہوں نے, تو تشکر کے نعرے ایرانین پارلیمنٹ میں لگے, وہ امریکن پارلیمنٹس میں نہیں لگے. ایران کا پریزیڈنٹ آپ کو تعریفیں کر رہا ہے, آپ کو لنچ کروا رہا ہے, چائنیز آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں, تو پاکستان از پرفارمنگ. اب پاکستان کے یہ جو انڈیا ہے اس کا پھر ابھی واٹر کے آپ نے دیکھے ہیں ڈسپیوٹس آ گئے, یہ ہمارے نیشنل وائٹل انٹرسٹ میں بھی. پاکستان کو ریجنل الائنسز کریٹ کرنی ہوگی اگینسٹ ٹیررزم, اگینسٹ کامن تھریٹس. پاکستان کو انٹرنیشنل الائنسز کریٹ کرنی ہوگی فار دا اسٹیبلٹی ان دا ریجن اینڈ فار دا اسٹیبلٹی ان دا ورلڈ. تو لاٹ آف ڈپلومیسی ہیز ٹو بی ڈن, لاٹ آف ڈپلومیسی. تو آئی تھنک ایک بہتر ڈپلومیٹک پولیٹیکل منوور کے ساتھ پاکستان آگے چل کر کامیاب ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ ویورز فار واچنگ آر پوڈ کاسٹ. یہ تھے میرے ساتھ میجر جنرل زاہد محمود صاحب. ہم نے عالمی سطح کے اوپر بات کی, انٹرنیشنل افیئرس پہ بات کی, اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کیوں ہے اور اس کے پیچھے کون ہے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے پلیز BNN کو فالو کریں, لائک کریں اور سبسکرائب کریں.